الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ وہی ہے جسے چاہے عزتوں کی سربلندیوں پر فائز کرے، اور وہی ہے جسے چاہے ذلتوں کے حوالے کرے۔ وہی رب کریم ہے جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے۔ وہی رب کریم ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جسے چاہے اولاد نرینہ دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام و صلوات، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، آخری نبی اور آخری رسول بنایا، اور قرآن کریم ان پر اتارا۔ یہ زبردست کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور 23 سال کے قریب نازل ہوتا رہا، اور آخر کار حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کی، اور اسلام پر میں راضی ہوا کہ تمہارا دین ہو۔ تو اس بات پر راضی ہونا کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم نے پوچھا کہ ہمیں آخر پتہ کیسے چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کو بتائیں کہ وہ اپنے دل پر غور کریں، جو مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ تو یہی قرآن میں بھی فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ لوٹ کر آؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو گئے اس کے سارے کام بن گئے، اور اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو گئے اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ تو اللہ کن باتوں پہ راضی ہوتا ہے؟ عام ہم یہ سنتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی پتہ نہیں اللہ کن باتوں سے راضی ہے، کن باتوں سے ناراض ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے پورا قرآن اتار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے، وہ ان باتوں کو کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی رضائیں کہاں ہیں اور اللہ کا غضب کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اور اس دین کو اپنانے میں
اللہ کی رضا ہے، اور اس دین کو چھوڑنے میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت مختصر ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دی ہے تاکہ ہم اسے آخرت بنا لیں، آخرت کا ذخیرہ کریں۔ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے، یہ مرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہاں انگریزوں کا دور تھا تو انگریز حکومت کرتے تھے، بادشاہی کرتے تھے، تو جو لوگ ان کو خوش کرتے تھے، سرکار کی کس طرح خدمت کرتے تھے، تو ان کو وہ نوازتے تھے۔ تو ہمارے علاقے کا ایک رئیس تھا اس زمانے کا، اس نے کوئی ایسا کام کیا تو انگریز نے اس کو کہا کہ بھئی تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ صبح جو ہے جیسے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تمہیں ایک گھوڑا لاؤ اور اس کو دوڑاؤ، اتنی بڑی سلطنت ہے، بڑا میدان ہے، اور وہ مغرب تک تمہارے حوالے ہے۔ جب تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، جہاں جہاں تمہارے قدم پڑیں گے وہ پورا علاقہ تمہارا ہے، لیکن ٹائم یہی ہے، فجر سے لے کر مغرب تک۔ تو اس نے ایک گھوڑا بھی وہ زبردست لے آیا اور چابک بھی لے آیا، اور صبح سے اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ تو اب ہمارے گاؤں میں دن بڑے ہوتے ہیں، گرمی کا دن تھا یا سردی کا واللہ عالم، لیکن پورا دن اس شخص نے ایک لمحہ بھر بھی آرام نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، نیند نہیں کی۔ اسے پتہ آج کا دن ہے، آج کر لو جتنا کر لو۔ اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ اس کی جاگیر بنا رہا تھا۔ تو آج بھی اس کی نسلیں اس سے زمین سے کھا رہی ہیں، وہ سردار کہلاتے ہیں، رئیس کہلاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے کہ اس سے آخرت کو بنانا ہے، اور ہم جو ایک ایک لمحہ یہاں ضائع کر رہے ہیں اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے صرف نہیں کر رہے، کل وہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ جنت میں کسی چیز کی آرزو نہیں ہوگی، ہاں جو گھڑی بیکار گزاری ہوگی دنیا میں اس پر آرزو کرے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ میں کمائی کر لیتا۔ تو یہ دارالعمل ہے، آج عمل کا میدان ہے، حساب نہیں ہے۔ کل جب حساب شروع ہوگا تو عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو اپنا ایمان بنائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت سے تعلق بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ذات ہیں، شفیق ذات ہیں، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں ایسے چھوڑا نہیں ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ تو اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اپنی نگاہ رحمت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین کلمے کے بعد جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جس طرح یہ سر کو اپنے بدن کے ساتھ ہے۔ جس طرح سر کے بغیر کوئی آدمی کا وجود کا تصور نہیں ہے، اسی طرح دین اسلام میں نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سراسر ظلم ہے، سراسر جہل ہے، سراسر منافقت ہے، نفاق ہے اس شخص کا عمل جو اذان سنتا ہے اور نماز کے لیے نہیں آتا۔ تو نماز نہ پڑھنا تو یہ آج کے مسلمانوں نے کام یہ شروع کیا ہے، ورنہ نہیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز نہ پڑھے مسجد میں جا کے۔ تو نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ سارے اعمال بزرگ فرماتے ہیں کہ زمین پر آئے احکام، لیکن جب نماز کو دینا ہوا اور نماز سب سے پہلے آئی تو نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا گیا، اور آسمانوں پر معراج والی شب یہ نماز اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ دی، اور حضور نے بھی خوش ہو کر بتایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جس طرح میں نے معراج کیا ہے تو میں معراج مومنوں کے لیے لے کر بھی آیا ہوں کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے،
یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں قیام کیا جاتا ہے، اس میں رکوع کیا جاتا ہے، اس میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی حیت ہیں جس میں بڑے بڑے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے مصروف رکھا ہے کہ کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے اور کوئی رکوع میں ہے۔ تو نماز کو پکڑ لے اور فرائض کے علاوہ سنتیں، نوافل اور جماعت کا اہتمام کیا جائے اور نماز کی دعوت بھی دی جائے۔ تو اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کے لیے قدم قدم پر ہم علم کے بھی محتاج ہیں، تاکہ ہماری نماز درست ہو، ہمارے معاملات درست ہو، ہمارا اخلاق درست ہو اور ہمارا ایمان، ہمارے عقائد درست ہوں۔ ان ساری چیزوں کے لیے بار بار ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم ضروری نہیں کہ آدمی مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے، لیکن علم کو کسی طرح بھی حاصل کریں۔ ہمارے پاس ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب ہمارے اس مسجد میں ہیں، تو علماء سے پوچھیں جو مسئلے ہیں ہمارے درپیش، جو ہماری سمجھ میں ہے کہ ہمیں نہیں آ رہے، تو بار بار تھوڑا پوچھتے رہیں۔ نماز کے مسائل، دوسرے مسائل، تو اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں، یہی علم ہے۔ تو ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور اسی طرح ہم اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، تمام کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا کام جو ہے اپنی زبان کو سنبھالنا ہے، آنکھوں کو، نظروں کو سنبھالنا ہے، اپنے کانوں کو سنبھالنا ہے کہ کوئی نافرمانی والی چیزیں ہم سے سرزد نہ ہوں، بد اخلاقی سرزد نہ ہو، کہ اخلاق اچھے رکھیں اور جو کام کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کریں، اخلاص ہو۔ اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس کا بہت بڑا وزن ہے۔ اور ریا کی خاطر، کسی اور کی خاطر کتنا ہی چاہے بڑا عمل کرے، اس کی قدر نہیں ہے، اس کی پکڑ تو ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہے۔ تو نیت کو خالص کریں اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو خالص کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی صحیح۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اوروں کو بھی، ہم خود بھی کوشش کریں اس دین پر چلیں اور اوروں کو بھی پکارنے والے ہوں دعوت اللہ کہ، اور اس ماحول میں ہم جڑ کر رہیں، تو تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اسی کے لیے ابھی ہمارا سہ روزہ ہے انشاءاللہ۔